الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج 9 اگست ہے اور چند دنوں کے بعد 14 اگست کی چھٹی ہم منائیں گے اور پاکستان کے قیام کو شمسی اعتبار سے 77 برس مکمل ہو جائیں گے۔ البتہ ہم کہاں کھڑے ہیں معلوم ہے ہمیں، ہمارے وعدے کیا تھے اس کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے اور ہماری سرکشی اور نافرمانیاں کیا ہیں اس پر بھی کلام ہوتا رہتا ہے۔ آج کے نشست کا موضوع رہے گا اسلامی یا سیکولر پاکستان۔ ہمارے بعض طبقات جو کہ اپنے آپ کو سیکولر یا لبرل کہتے ہیں اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو انگریزی داں ہیں یا انگلش پریس سے جن کا تعلق ہے، ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان کی طرف سے پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو اسلام کا نام ہم لیتے ہیں خواہ اس کی وجہ سے تباہی ہے، معاذ اللہ۔ ہم جو ترقی نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں۔ دنیا کے اور ممالک کو دیکھو، وہ سیکولر ہیں، کس قدر خوشحالی وہاں پر ہے، کس قدر ترقی ہے وہاں پر۔ تو ہمیں بھی پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہیے۔ آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بارے میں آپ لوگ غلط باتیں بیان کرتے ہیں، قائد اعظم تو سیکولر تھے اور قائد اعظم خود بھی سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہ خواہ مولوی اس طرح کی بات کرتے ہیں، دینی طبقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ قائد اعظم تو سیکولر تھے اور وہ سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ ہمیں بھی پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہیے۔ یہ مولویوں کی وجہ سے، دینداروں کی وجہ سے، دین والوں کی وجہ سے جو دیوانے پن میں آ کے نہ جانے اسلام کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے، معاذ اللہ۔ آگے بڑھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مولویوں کا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں علماء کا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں تو قائد اعظم کا اسلام چاہیے، ہمیں علامہ اقبال کا اسلام چاہیے۔ یہ وہ چند نکتے ہیں جو ہر تھوڑے عرصے بعد پیش کیے جاتے ہیں اور بہت سارے حضرات نے اس پر کام کیا، جوابات دیے۔ ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کئی مرتبہ اس موضوع پر تفصیلی خطابات کیے۔ پاکستان کی بنیاد کیا تھی؟ اسلام۔ اسلام کے سوا کوئی شے ہمیں جوڑنے والی نہیں تھی اور بنا تو اسلام کے نام پر، بچے گا بھی تو اسلام کے نام پر، مستحکم بھی ہوگا تو اسلام کی وجہ سے۔ اور قائد اعظم کا نظریہ پاکستان کیا تھا، اقبال کا نظریہ پاکستان کیا تھا، ان باتوں کو بڑی تفصیل سے انہوں نے واضح کیا ہے۔ استحکام پاکستان بہت عمدہ ان کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اسلام اور پاکستان، اس میں بھی اس تعلق سے کلام ہمارے سامنے آتا ہے اور ان کے خطابات بھی اس موضوع پر موجود ہیں۔ آج کی نشست میں ترتیب یہ رہے گی، کیونکہ لفظ سیکولر یہ حضرات استعمال کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے لفظ سیکولر قرآن کریم اور احادیث میں تو نہیں ہے، نہ ہماری اردو زبان کا ہے، تو ہمیں اگر اس کو سمجھنا ہوگا تو آج کی انگریزی سے ہی سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح ایک جملہ ہمارے چلتا ہے کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، جس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ مذہب تمہارا ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو اپنے اپنے معاملات جس طرح چاہو نمٹاؤ، ہر بات میں ہر جگہ پر اسلام کو کھینچ کر لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو یہ جو مشہور جملہ ہے کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، یہ لفظ ریلیجن بھی استعمال ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اس کا ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو میں لفظ ریلیجن وہ انگریزی والا ہوگا، وہ قرآن کریم میں تو نہیں ملے گا، احادیث میں تو نہیں ملے گا، اردو میں تو نہیں ملے گا۔ چنانچہ میں نے 5 معروف جو ڈکشنریز ہیں انگلش کی، ان سے سیکولرزم کی تعریف اس وقت جو ان تمام ڈکشنریز کا آن لائن ایڈیشن ہے، سیکولرزم کی تعریف کیا ہے، جب وہ تعریف میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہر تعریف میں لفظ ریلیجن آ رہا ہوگا، تو پھر ضروری ہے کہ لفظ ریلیجن کو بھی سمجھا جائے۔ تو وہ کسی مفتی صاحب سے نہیں، قرآن کی تفسیر سے نہیں، احادیث کی شروحات سے نہیں، وہ بھی آئی انگریزی سے سمجھ لیں۔
تو پہلے میں آپ کے سامنے سیکولرزم کی تعریف معروف انگریزی ڈکشنریز کی جو آن لائن ایڈیشنز ہیں ان سے رکھتا ہوں. اسی کے ذیل میں ریلیجن کے لفظ کی وضاحت بھی آ جائے گی اور بالکل سادہ انداز میں واضح ہو جائے گا کہ سیکولرزم کیا ہے, ریلیجن کیا ہے. میں نے چند آیات ابتدا میں قرآن حکیم کی تلاوت کی ہیں. اسلام دین ہے تو اب اسلام کو سمجھنے کے لیے مجھے انگریزی کی ڈکشنریز تو نہیں دیکھنی چاہیے. اسلام کو سمجھنے کے لیے عربی کا لفظ ہے تو عربی زبان بھی دیکھ لوں. قرآن کریم نے استعمال کیا, اسلام کو کہا کہ دین ہے, تو لفظ دین کو سمجھنے کے لیے میں عربی زبان بھی دیکھ لوں, قرآن کریم کو بھی دیکھ لوں. تو یہ دیانتداری کا تقاضا ہے نا. پشاور میں بہت عرصے پہلے ہمارے بعض ساتھیوں نے ایک پروفیسر صاحب کی خواہش پر ایک گفتگو کا اہتمام کیا. وہ کسی شاید کالج میں تھا, تو وہ اپنے تئیں یہ ریلیجن یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بہرحال پروفیسر صاحب تھے تو ان کی سطح پر کلام کرنے کی ضرورت تھی. میں نے یہی کام کیا تھا. میں نے کہا جی میں آپ کی تعریف کو نہیں مان رہا, یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے 4G ان کے پاس ہے, یہ سب اپنی 4G کو استعمال کریں, انٹرنیٹ کو استعمال کریں اور چیک کریں. یہ ڈکشنری فلاں ہے, یہ ریلیجن کی تعریف ہے, یہ سیکولرزم کی تعریف ہے. میں قرآن سے حدیث سے نہیں بیان کر رہا, میں انگریزی سے بیان کر رہا ہوں. لیکن جب میں دین اسلام کی بات کروں گا تو دین کہاں سے سمجھوں گا؟ عربی زبان کا لفظ ہے وہاں سے دیکھ لوں. قرآن کریم نے اسلام کو دین کہا, وہاں سے دیکھ لوں. تو پہلے ہم سیکولرزم کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں, پھر ہم ریلیجن کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں, پھر ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دین کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے, یہ خود بات واضح ہو جائے گی کس قدر بڑی بغاوت کی بات ہے, کس قدر یہ سرکشی کی بات ہے, اور کس قدر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اور پھر اس کے بعد اقبال کا نظریہ پاکستان کیا تھا, چند اشعار میں آپ کے سامنے, اور ایک خط ہے اقبال کا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. قائد اعظم کا نظریہ پاکستان کیا تھا, وہ 11 اگست 1947 کی بڑی مشہور تقریر کا حوالہ ہی اکثر سیکولر دیتے ہیں. تو 11 اگست سے پہلے بھی قائد اعظم نے تقریریں کی ہوں گی نا, 11 اگست کے بعد بھی کی ہوں گی. تو پہلے کی اور بعد کی 8-10 تقاریر کا کچھ حصہ جتنا وقت ہوگا میں آپ کو سنائی دیتا ہوں, تو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ پاکستان اس کو اسلامی ہونا چاہیے یا سیکولر ہونا چاہیے. یہ آج ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے تو آئیے, جیسے کہ میں نے عرض کیا انگریزی کی بہت ساری ڈکشنریز ہیں, رات ہی میں نے یہ سب کمپائل کیا, الحمدللہ وقت مل گیا تھا. 5 مشہور ڈکشنریز ہیں انگلش کی, ایک دو تو نام سب کو یاد ہوں گے. کیمبرج کی ہے, آکسفورڈ کی ہے, میریم ویبسٹر کی ہے, کولنز کی ہے اور چیمبرز کی ہے. یہ معروف انگریزی کی ڈکشنریز ہیں. ماشاءاللہ کافی ساتھی انگریزی بھی سمجھتے ہیں, ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ, اور کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہے تو بعد میں اس کا استعمال بھی ہونا ہے. پہلی تعریف سیکولرزم کی کیمبرج آن لائن ایڈیشن ڈکشنری میں, the belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country. سادہ سی انگریزی, اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ ریلیجن کو, جس کا ہم لوگ ترجمہ مذہب کرتے ہیں, وہ بھی انہی ڈکشنری سے آگے سمجھ لیں گے. ان لوگوں کے مطابق جو مذہب ہے ریلیجن, کہتے بھائی اس کو عام معاشرتی معاملات اور سیاسی امور کسی ملک کے ہوں اس میں دخل اندازی کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے آکسفورڈ کی, کیمبرج کی ڈکشنری. سب کی تعریف کا حاصل ہی نکلے گا, میں آگے عرض کر دوں گا انشاءاللہ. آکسفورڈ ایڈوانسڈ لرنر آن لائن ڈکشنری مشہور ڈکشنری ہے. دا بلیو دیٹ ریلیجن should not be involved in the organization of society, education, etc. معاشرے کی تعمیر میں اور تعلیم کے نظام میں ریلیجن کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. ریلیجن کا کوئی دخل معاشرے کی تعمیر میں اور تعلیم میں نہیں ہونا چاہیے. تیسری ڈکشنری میریم ویبسٹرز آن لائن ڈکشنری, indifference to or rejection or exclusion of religion and religious considerations. ریلیجن کو مذہب کہہ لیں, تھوڑی دیر کے لیے ترجمہ ہم کر رہے ہیں. ریلیجن کو اور ریلیجیس کنسیڈریشنز کو, مذہبی افکار کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے. مراد اوپر بھی آگے بھی آ رہی ہے, تعلیم کا نظام ہو, معاشرتی معاملات ہوں, سیاسی معاملات ہوں, اس میں کوئی ریلیجیس کنسیڈریشنز کو توجہ نہیں دینی چاہیے. کولنز آن لائن ڈکشنری, secularism is a system of social organization and education where religion is not allowed to play a part in civil affairs. کیا ہے سیکولرزم؟ ایک ایسا نظام ہے
کہ معاشرے کی تعمیر کے لیں اور تعلیم میں ریلیجن کو کوئی دخل اندازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کے اجتماعی سول افیئرس، اجتماعی معاملات میں ریلیجن کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں پوری دیانتداری سے انگریزی پڑھ رہا ہوں، اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے الفاظ آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں کہ نہ رکھوں۔ 5ویں ڈکشنری، چیمبرس آن لائن ڈکشنری: سیکولرزم is the view or belief that society's values and standards should not be influenced or controlled by religion or the church۔ ابھی انگریز اپنی بات لے کر آئے، چرچ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات کا یقین اور عقیدہ رکھنا کہ معاشرے کی اقدار اور جو معیارات ہیں ان پر ریلیجن کا، چرچ کا نہ کوئی اثر ہونا چاہیے، نہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے۔ باقی ریکارڈنگ آپ بعد میں سن لیجئے گا، اور جو لوگ چاہیں وہ آن لائن ڈکشنریز کو چیک، ایگزیکٹلی جو اس وقت آن لائن ایڈیشن ان ڈکشنریز کا ہے۔ مجھے معلوم ہے پچھلے کئی برسوں میں سیکولرزم کی تعریف بھی بدلی، پچھلے کئی برسوں میں ریلیجن کی تعریف بھی بدلی، تو میں آج 2024 اگست 9 تاریخ کو جو آن لائن ایڈیشن ہے ان ڈکشنریز کا، اس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ حاصل کیا ہے؟ ریلیجن کو اجتماعی معاملات، معاشرتی معاملات، سیاسی معاملات، لوگوں کے سول افیئرز، اجتماعی معاملات، نظام تعلیم میں دخل اندازی کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سیکولرزم ہے۔ یہ تعریف کسی مدرسے کی نہیں ہے، مسجد کے امام صاحب کی نہیں ہے، دارالافتاء کے مفتی صاحب کی نہیں ہے، کسی دینی جماعت کے افراد کی نہیں ہے۔ یہ سیکولرزم کی تعریف ہے معروف انگریزی ڈکشنریز کی آن لائن ایڈیشنز پر۔ ساتھ ساتھ ریلیجن کو بھی سمجھ لیں تاکہ ہمارا دماغ بھی ٹھیک رہے کہ اسلام کو ریلیجن کہنا غلط ہے، کہہ دیتے ہم لوگ غلط ہے۔ اب آئیے ریلیجن کی تعریف کیا ہے، ریلیجن کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہی 5 ڈکشنریز، ان کے آن لائن ایڈیشنز اور اسی ترتیب میں۔ سب سے پہلے کیمبرج آن لائن ایڈیشن: واٹ از ریلیجن؟ دا بلیف ان اینڈ ورشپ آف اے گاڈ اور گاڈس اور اینی سچ سسٹم آف بلیف اینڈ ورشپ، کسی ایک خدا میں یا بہت سارے خداؤں میں یقین رکھنا، اور اسی طرح کا کوئی نظام جو کہ ایمانیات کا ہو، عبادت کا ہو، اس کو ماننا۔ یہ ہے کیمبرج کی ڈیفینیشن۔ آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز آن لائن ڈکشنری: the belief in the existence of a god or gods and the activities that are connected with the worship of them or in the teachings of a spiritual leader۔ ایک یا بہت سارے خداؤں کو ماننا اور وہ اعمال جو ان کی عبادت سے منسلک ہوں ان کا اہتمام ہو، یا کسی روحانی شخصیت یا قائد کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ ہم انبیاء اور رسول کہیں گے، یہ کچھ اور بھی کہہ دیں گے، یہ بدھا کو بھی کہہ دیں گے، یہ کسی اور کو بھی کہہ دیں گے۔ بہرحال یہ میری تشریح تھی۔ تیسری ڈکشنری مریم ویبسٹرز آن لائن ڈکشنری: ریلیجن کی تعریف: a personal set or institutionalized system of religious attitudes, beliefs and practices۔ کچھ انفرادی سطح کا ایک مجموعہ یا اس کی کوئی اجتماعی شکل، مذہبی نوعیت کا طرز عمل، ایمان، اور کچھ پریکٹسز اعمال کے اعتبار سے۔ پرسنل کا لفظ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر استعمال ہوا۔ چوتھی ڈکشنری کولنز کی ہے، کولنز آن لائن ڈکشنری: ریلیجن از بلیف ان اے گاڈ اور گاڈس اینڈ دا ایکٹیویٹیز دیٹ آر کنیکٹڈ ود دا بلیف such as praying or worshipping in a building such as a church or temple۔ کیا ہے ریلیجن؟ ایک خدا کو ماننا، بہت سارے خداؤں کو ماننا، اور ایسی سرگرمیاں کہ جو اس عقیدے کے ساتھ ہوں ان کو انجام دینا، جیسے کہ کسی بلڈنگ کے اندر عبادت کو انجام دینا، جیسے کہ کوئی چرچ ہو یا مندر یا ٹیمپل وغیرہ۔ بلڈنگ آ گئی، پرسنل بھی آیا، بلڈنگ بھی آ گئی۔ آخری یہ چیمبرز، اس نے 4-5 باتیں لکھی ہیں۔ چیمبرز آن لائن ڈکشنری میں ریلیجن کی تعریف ہے: a belief in or the worship of a god or gods، ایک یا بہت سارے خداؤں پر یقین رکھنا اور ان کی پرستش کرنا، عبادت کرنا۔ a particular system of belief or worship such as Christianity or Judaism، ایک خاص نظام جس میں اعتقاد اور عبادت کے تصورات موجود ہوں، جیسے کہ مسیحیت اور یہودیت کا معاملہ۔ anything to which one is totally devoted and which rules one's life، جس چیز کی طرف انسان مکمل توجہ دینے والا ہو جائے
اور جو انسان کی زندگی پر رول کرے اس پر اثرات ڈالے. اور آخری ہے دا monastic وے آف لائف. یہ جو پادریوں کا تصور ہے, جوگیوں کا تصور ہے, کونے خطرے میں بیٹھے رہو, اس طرح کا طرز زندگی اختیار کرنا. یہ تعریفیں ہیں ریلیجن کی انگریزی کی معروف ڈکشنریز میں, جس میں ایک یا بہت سارے خداؤں کو ماننا, ان کے لیے کچھ اعمال کو انجام دینا, ذاتی معاملات تک اس کے کچھ ہدایات کا محدود ہونا, کسی ایک بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ بندگی کر لینا, عبادت انجام دے لینا. اور اسی طریقے پر monastic وے آف لائف ہے یہ جوگیوں کا معاملہ, پادریوں کا معاملہ, پریسٹس کا معاملہ, کونے خدرے میں جا کر بیٹھ کر کچھ خدا کی باتیں کر لینا. یہ ہے تصور ریلیجن کا. اب تھوڑی سی وضاحت یہ ہے, ان سارے تصورات کے مطابق ایک یا بہت سارے خداؤں کا تصور, معاذ اللہ بہت سارے خداؤں کو ماننا تو شرک ہے, مگر اپنی خاص مخصوص عبادت گاہ کے اندر محدود رہنا, کچھ ذاتی معاملات زندگی میں ایک خدا یا بہت سارے خداؤں کی تعلیم پر عمل کر لینا, کسی روحانی قائد کی بات کو مان لینا, یا یہ جوگیوں کی طرح پادریوں کی طرح کونے خدرے میں بیٹھ کر خدا کو, گاڈ کو پکار لینا. یہ ہے ریلیجن کی تعریف. اوپر ہم نے سیکولرزم کی تعریف کو سمجھا. کیا ہے سیکولرزم؟ تعلیم میں, معاشرت میں, سیاست میں, اجتماعی معاملات میں ریلیجن کا کوئی دخل نہیں ہوگا. اور کیا ہے ریلیجن؟ خدا کو مان لینا, بہت سے خداؤں کو مان لینا, چند اعمال کو انجام دے دینا, کسی ایک بلڈنگ عبادت گاہ کے اندر اپنے اعمال کو انجام دے دینا, یا کونے خدرے میں بیٹھ کر خدا کو مان لینا. یہ میں نے آپ کے سامنے پوری دیانتداری کے ساتھ سیکولرزم اور ریلیجن کی تعریف رکھ دی. آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ اسلامی یا سیکولر پاکستان. اب مجھے بتائیے, سیکولرزم کی جو تعریف ہم نے سنی ہے اور اس میں ریلیجن کی جو تعریف ہمارے سامنے آ گئی, یہ اسلام پر چشمہ کی جا سکتی ہے؟ تو آئیے اسلام کو بھی سمجھ لیتے ہیں. لفظ اسلام یہ بھی قرآن پاک میں عربی زبان کا لفظ ہے, سلامتی. اور سلامتی کیا ہے؟ اپنے آپ کو رب کے حضور جھکا کر بندہ اصل سلامتی حاصل کر لیتا ہے. بندہ خدا کے حضور جھک کر اصل سلامتی اور پیس حاصل کر لیتا ہے. البتہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ دین استعمال کرتا ہے. لفظ دین عربی زبان کا, وہاں سے بھی دیکھ لیں. دین کا ترجمہ بدلے کا بھی ہوتا ہے, دین کا ترجمہ قانون کا بھی ہوتا ہے, دین کا ترجمہ نظام کا بھی ہوتا ہے, دین کا ترجمہ اطاعت کا بھی ہوتا ہے. انگریزی ڈکشنریز دیکھیں, مل جائے گا آپ کو. بدلہ بھی, قانون بھی, نظام بھی, اطاعت بھی. اور قرآن کریم میں ان معنی میں قرآن کریم نے لفظ دین کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ فرما رہے, یہ بھی سمجھ لیں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے. اللہ کے یہاں دین صرف اسلام قابل قبول ہے, کوئی اور نہیں. دین کی وضاحت ابھی آگے آ رہی, صرف اسلام اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے وہ ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا. اسلام لے کر آؤ, اس کے علاوہ کوئی دین لاؤ گے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب پورے کے پورے اسلام میں باطن بھی آئے گا, ظاہر بھی آئے گا, عقیدے بھی آئیں گے, اعمال ظاہر کے بھی آئیں گے. پورے کے پورے اسلام میں انفرادی زندگی بھی آئے گی, اجتماعی زندگی بھی آئے گی. وہ بیچارہ انگریزی کا ریلیجن ہے جو یتیم ہے, محروم ہے, کہ جس کے پاس زیادہ نہیں ہے دینے کو, وہ بیچارہ انگریزی والا ریلیجن ہوگا. اسلام تو مکمل ضابطہ حیات اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے, باطن کے لیے بھی, ظاہر کے لیے بھی, فرد کے لیے بھی, اجتماعیت کے لیے بھی, انفرادی زندگی کے لیے بھی, اجتماعی زندگی کے لیے بھی. اور اللہ اعلان فرماتا ہے سورہ المائدہ کی شروع میں آیت نمبر 3, حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا نزول, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. یہ دین مکمل فرما کر اللہ نے دیا اور اپنے پیغمبر کے مشن میں بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین صرف پڑھنے, پڑھانے, بیان کرنے, کتابوں میں چھاپنے کے لیے نہیں آیا. یہ نفاذ اور غلبہ چاہتا ہے. چنانچہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اسٹیٹمنٹ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ تو اللہ کے یہاں اسلام ہی، بس دین الاسلام ہی قبول، اسلام کے سوا کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ اللہ فرماتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے میں نے مکمل کر کے دیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اپنے پیغمبر کو اس لیے دیا کہ اس کو پورے نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ 23 برس کی زندگی شاہد ہے، اس پر گواہ ہے، اور بارہا اس پر کلام ہوا۔ اب آئیے لفظ دین کو بھی تھوڑا سمجھ لیں۔ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام انگریزی والا فقط ریلیجن نہیں ہے، اسلام اس دین، اسلام دین ہے۔ بہتر لفظ اردو میں استعمال کرنا چاہیں تو نظام، بہتر لفظ انگریزی میں استعمال کرنا چاہیں تو سسٹم۔ ابھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اسلام میں وہ ریلیجن والی یہ بات، ایک بالا تر ہستی کو ماننا، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس بالا تر ہستی پر عقیدہ رکھتے ہوئے اس کے لیے اعمال عبادت کو انجام دینا، ہم یہ بھی مانتے ہیں، اور اسلام یہ بھی دیتا ہے۔ مگر اسلام فقط یہ نہیں دیتا۔ انگریزی کا ریلیجن زندگی کے انفرادی چند معاملات کے لیے رہنمائی، اسلام دین ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی دونوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اب آئیے وہ 4 ترجمے جو میں نے آپ کے سامنے کیے ان کو بھی قرآن پاک سے سمجھ لیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 ہم سب کو یاد ہے، مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، دین کا ترجمہ بدلہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے علم میں، چھوٹے بھائی بنیامین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو روک لینے کی ایک تدبیر یوسف علیہ السلام کو سکھا دی، وہ پیالے والا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دین مراد قانون، بادشاہ کے قانون کے مطابق تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، کوئی ایسا قانون نہیں تھا۔ تو اللہ نے تدبیر سے سجھا دی، وہ پیالہ رکھنے والی، ضمناً لیکن اہم معاملہ، اپیرنٹلی لگتا ہے کہ پیالہ ادھر ادھر کر کے یہ کیا گیا معاملہ، نہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے کروایا، کذالک کدنا لیوسف، بس یاد دہانی، اللہ فرماتا ہے یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی علیہ السلام، یہ ساری ڈیوائن پلاننگ تھی، الہامی منصوبہ تھا، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، کوئی غلط خیال پیغمبر کے بارے میں نہ لائے، اللہ نے وضاحت فرما دی۔ نقطہ یہاں کیا تھا؟ فی دین الملک، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ کے دین یعنی بادشاہ کے قانون میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہ تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے، اللہ نے تدبیر سجھا دی۔ دین کا دوسرا ترجمہ قانون، تیسرا ترجمہ نظام قرآن پاک استعمال کرتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 سورہ انفال آیت نمبر 39 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو، قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین نظام اللہ کے لیے ہو جائے۔ بدر کے بیان پر بدر کے حالات پر تبصرہ ہے، اور اس قتال کا بڑا مقصد کیا ہے؟ خون ریزی نہیں، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ اللہ کا دین زمین پر غالب ہو۔ تو نظام کے معنی میں بھی دین استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، دین کا لفظ اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ہے، الا للہ دین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اطاعت تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ تو یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں لفظ دین اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ تو بدلہ، قانون، نظام، اطاعت۔ اگلی خوبصورت بات یہ ہے، ان مفاہیم اور معنی میں، ان میننگز میں ایک ریلیشن بھی ہے، ایک ربط بھی ہے۔ بدلہ جب بھی دیا جاتا ہے کسی قانون کے مطابق، 40% مارکس ہیں، ایک اسٹوڈنٹ پاس ہو جائے گا، 40% سے کم ہوں گے فیل ہو جائے گا، بدلہ قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ قانون لکھا ہوا نہیں چلتا، قانون کو نافذ کرنے کے لیے نظام چاہیے ہوتا ہے۔ اسی ایگزامپل کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسکول ہوگا، ادارہ ہوگا، پھر بہت سارے ادارے ہوں گے، بورڈ ہوگا، ایگزامز ہوں گے، پورا نظام چلے گا نا۔
تب قانون اپلائی ہو سکے گا. تو لکھا ہوا قانون تو بہت اچھا ہوگا لیکن اگر نافذ نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ. تو نظام چاہیے, اور نظام اسی کو کہا جائے گا جس کی اطاعت کی جا رہی ہو, جس کو فالو کیا جا رہا ہو. ایک وقت میں ایک نظام ہوں گے, فرعون کا ہوگا, سن لیجئے, یا اللہ کا ہوگا. مشرکین کے سرداروں کا ہوگا یا اللہ کا ہوگا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواج. اب اللہ کی نصرت آ جائے, آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ کا دین اب ہے, پہلے مشرکین کے سرداروں کا قانون چل رہا تھا, نظام چل رہا تھا, اب نظام اللہ کا ہو گیا. تو یہ آپس میں مفاہیم جڑے ہوئے ہیں, بدلہ, قانون, نظام, اطاعت. ہاں جامع لفظ, کمپریہنسو لفظ وہ نظام ہے جس میں سب باتیں آ جاتی ہیں. تو اسلام نظام زندگی ہے, اسلام صرف ریلیجن نہیں ہے, اسلام کوڈ آف لائف ہے, اسلام سسٹم آف لائف ہے, اور اپنا غلبہ چاہتا ہے, اپنا نفاذ چاہتا ہے. یہ ہے اسلام کا تصور. تو ہم نے سیکولرزم کو تھوڑا سمجھا, ریلیجن کی تعریف کو انگریزی کی ڈکشنری سے سمجھا, اور اسلام کو قرآن کریم کی آیات سے سمجھا. اب آئیے یہ جو الزامات اقبال پر اور قائد اعظم پر ہیں, ذرا ان کے تعلق سے بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں مختصراً. علامہ اقبال مرحوم, اصلاً تو وہ ان کی شاعری ہے کہ جس نے مسلمانوں میں جذبہ بیدار کیا. وہ احساس ضیاء بھی بیدار کرتے ہیں, مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں, مسلمانوں میں جوش عمل بھی پیدا کرتے ہیں, مسلمانوں کو روشن مستقبل کی بشارت بھی دیتے ہیں, مسلمانوں میں خود اعتمادی اس معنی میں کہ مغربی تہذیب سے جو ہے وہ متاثر نہ ہو جاؤ, تمہارے پاس بہت بڑا دین ہے, بہت بڑی کتاب ہے, تو اس معنی میں خود اعتمادی کہ مغرب سے متاثر نہ ہو جاؤ. کبھی اقبال نے کہا ہمارے زوال کے اسباب کے تعلق سے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں وضاحتیں کی, اور اسی اقبال نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قرآن ہم نے فراموش کیا, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو, تعلیم کو, اسوہ کو, دیے ہوئے نظام کو ہم نے فراموش کیا, ہم ذلیل ہیں آج دنیا کے اندر. اقبال نے کہا احساس ضیاء پیدا کرنے کے لیے چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا, سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, کس قدر ہمارے ساتھ ظلم کا معاملہ ہوا, آسین کے سانپ کو اشتوک بنے, کس قدر عیاری ہمارے ساتھ ہوئی, اور ہم کس قدر سادگی کے اندر اس میں ڈس لیے گئے. پھر اقبال جوش عمل پیدا کرتا ہے. وہ اقبال, لوگ کہتے ہیں اقبال کا اسلام ہمیں چاہیے, سنیں ذرا. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ مغرب سے درآمد شدہ نظام تو ہماری منزل نہیں, ہمیں تو خلافت کا نظام عطا کیا گیا ہے, جہاں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لایا جاتا ہے. یہ اقبال جوش عمل پیدا کرتے ہیں. اور پھر اقبال کبھی ہمیں روشن مستقبل کی خوشخبریاں سناتے ہیں. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. یہ سیکولرزم ہے, یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. یہ سیکولرزم ہے. اس چمن سے مراد ایک مملکت ملے جہاں توحید کے تقاضوں پر اجتماعی سطح پر بھی عمل ہو. یہ اقبال ہمیں خوشخبریاں سنا رہے ہیں. اور مغربی تہذیب پر تنقید. اقبال نے کسی مدرسے سے جامعہ سے تو نہیں پڑھا تھا, اقبال تو فلسفہ پڑھنے گیا ہے مغرب, اور وہاں دیکھ کر تو مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اور وہ اقبال دیکھ کر آ کر کیا کہتا ہے, دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نا پائیدار ہوگا. ظاہر کی چمک دمک تو اس تہذیب میں نظر آ رہی ہے, اور ان کے مکرو چہرے بھی بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اقبال کب سے کہہ رہا ہے,
تو ان سے متاثر ہونے کی، مرعوب ہونے کی کوشش نہ کرو. تمہارے پاس تمہاری اپنی تہذیب ہے، تمہارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا نظام، اس پر کھڑے ہو. اور وہ تو کھڑے الہامی تعلیم کی مخالفت پر. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. پھر 1930 کا علامہ اقبال کا الہ آباد کا خطبہ. میں ایک جگہ گورنمنٹ آفیسرز کا ایک کورس چلتا ہے، اس میں پروگرام کے لیے ایک سیشن کے لیے بلایا گیا، اور مجھے معلوم تھا کہ وہاں پہ اچھے بھلے سیکولر لبرل حضرات بھی ہوں گے، دیسی لبرل اور دیسی سیکولر جنہیں کہا جاتا ہے. تو میں نے بات شروع کی قرآن سے اور پھر اقبال کو کوٹ کیا. اب آپ سنیں کیسے کیسے لوگوں نے اقبال پر اور قائد اعظم پر الزامات لگائے. کہتے ہیں وہ اقبال کے تم الہ آباد کی خطبے کو کوٹ کرتے ہو. الہ آباد میں تو کورم ہی پورا نہیں تھا. جن کو پتہ ہے کورم کسے کہتے ہیں. کم از کم تعداد ہوگی تو مجلس شروع ہوگی، اجلاس شروع ہوگا. الہ آباد میں تو کورم ہی پورا نہ ہو. اقبال نے تقریر کیا خاکی ہوگی. ایسی باتیں آپ کو ہمارے لبرلز اور سیکولر حضرات کی طرف سے مل جائیں گی. بہرحال اقبال نے کہا کہ میں 1930 کے خطبہ الہ آباد، میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں. اب میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں کیونکہ آگے قائد اعظم اصل مسئلہ ان کے ساتھ آتا ہے، تو ان کی کوٹیشن سے میں نے سنا نہیں. پھر اقبال اس موقع پر کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے یہ ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے، یعنی بدترین جو ملوکیت ہمارے آئی اس کی بات ہو رہی، جو پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور اپنے قوانین اور تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصل روح کے ساتھ، روح عصر سے ہم آہنگ کر سکے. اسلام کا یہ ڈائنامک تصور اور یہ جامع تصور یہ اقبال پیش کر رہا ہے. اور اگلا کوٹیشن تو کمال کا ہے. قائد اعظم مسلم لیگ، اس وقت کے لوگ مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کے غلط طرز عمل سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے. اقبال نے ان کو واپس بلایا ہے. اقبال نے خطوط لکھے، ان کو موٹیویٹ کیا ہے. اقبال کا یہ خط ہے 28 مئی 1937 کا، ریکارڈ پر ہے. میں انگریزی میں آپ کو پڑھ کے سنائے دیتا ہوں کسی درجے میں. Happily there is a solution in the enforcement of the law of Islam and its further development in the light of modern ideas. After long and careful study of Islamic law, I have come to the conclusion that if this system of law is properly understood and applied, at last the right to subsistence is secured to everybody. But the enforcement and development of the Sharia of Islam is impossible in this country without a free Muslim state or states. اقبال کہنے جتنا میں نے دنیا کے مسائل پر غور کیا، اسلامی شریعت کے سوا کہیں اس کا حل نہیں. مگر شریعت اپنا نفاذ چاہتی ہے، پڑھنا پڑھانے کا تھوڑا ہی چاہتی ہے. اور کیسے ہم نافذ کریں گے شریعت کو جب تک کہ ہمارے پاس اپنی ایک علیحدہ اسٹیٹ یا ریاست اسٹیٹس نہ ہوں. تو خدا را واپس آئیے، اس قوم کو لیڈ کیجیے. یہ ہے اقبال کا نظریہ پاکستان. باقی سیاست میں اقبال کہتا ہے سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے حاضری. یہ قرآن کی ترجمانی ان الحکم الا للہ. وہ سیکولرزم کہتا ہے اپنی عبادت گاہ میں تم نے خدا کو ماننا ہے، ایک کو کیا ماننا ہے، 33 کروڑ کو ماننا ہے، مانو جاؤ ہندو مت میں. ہماری سیاست میں، ہماری معاشرت میں، ہماری معیشت میں، ہماری تعلیمی نظام میں بات نہ کرنا. اور اللہ کہتا ہے 3 مرتبہ سورہ یوسف کی آیت 40 میں ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور اقبال کہتا ہے سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے حاضری. اب آئیے قائد اعظم سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیا تھے. صرف ظاہر کے حلیے پر نہ جائیے گا، اس کے بارے میں بڑا کچھ لکھا ہے لوگوں نے. پینٹ شرٹ میں تھے، ٹائی میں تھے اور سب کچھ تھا. مگر علماء کے بارے میں معروف بات ہے جب بعض علماء ان سے ملنے جاتے تو تھوڑا وقت لیتے، ٹائی پینٹ شرٹ چینج کر کے شیروانی میں آ کر بیٹھتے تھے علماء کے سامنے. اچھی خاصی روایات اس بارے میں موجود ہیں. مگر اس ظاہر کے حلیے انفرادی معاملات کو چھوڑیں، کیا کہا تھا وہ سنیں ذرا. اور کیونکہ 11 اگست 1947 کی ایک تقریب بڑی معروف ہے ہمارے لبرلز کی ہیں، تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کے جوابات بھی دیے گئے. وہ الزام بھی لگا قائد اعظم پر، غلط باتیں ان کی طرف منسوخ کی گئی. جسٹس منیر نے بددیانتی بھی کی ہے اور غلط باتیں بھی ان کی طرف منسوخ کی گئی اور غلط انٹرپریٹ بھی کیا گیا. اگر انہوں نے کہا کہ اقلیتوں یہاں پر رہنے کی آزادی ہوگی تو اسلام آزادی دیتا ہے، شرط یہ ہوگی کہ اسلام کی بالادستی مانو گے، جاؤ اپنی عبادت گاہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور اپنا تو جو تمہارا مذہب ہے اس پر قائم رہو، ٹھیک، اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر لو، ٹھیک ہے. تفصیل ہے.
اور ظاہری بات ہے یہاں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، دیگر برادریوں کے لوگ بھی تھے، تو ان کو ایک تسلی دینا تھا. لیکن اس وقت چھوڑ دیں، وہ تو ایک تقریر کا حلیہ بگاڑتے ہیں لوگ. میں آپ کے سامنے اس سے پہلے اور اس کے بعد کی چند کوٹیشنز رکھ دیتا ہوں. 1938 6 جون 1938 بمبئی کا خطاب ہے، آج کل ممبئی کہا جاتا ہے اسے. قائد اعظم نے بمبئی میں مسلم لیگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ آج کی مسلم لیگیوں کی بات نہیں ہو رہی. ہاں بھائی، ہاں پلیز، آج والے مسلم لیگوں کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کی مسلم لیگ کی بات ہو رہی. قائد اعظم محمد علی جناح نے بمبئی میں مسلم لیگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے فرمایا کہ یہ نیا جھنڈا نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں پرانا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا تھا. مسلمانوں کی بدنظمی کی وجہ سے وہ اپنے ہی جھنڈے کو بھول گئے، لیکن مسلمانوں میں نئے شعور کی بیداری کی وجہ سے ہم اب اس کو بلند رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب اس جھنڈے کو سرنگوں نہیں کر سکتی، ہٹا نہیں سکتی، گرا نہیں سکتی. یہ 6 جون 1938. 24 دسمبر 1938 کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کے اس جھنڈے کو لہرانے کی دعوت سے آپ نے بہت عزت دی. مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا. اب مجھے اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کی دعوت سے آپ نے بہت عزت دی ہے. یہ مسلم لیگ کا جھنڈا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمام مسلمان اس کے نیچے جمع ہو جائیں. جب مسلمان اس کے جھنڈے، اسلام کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی. فتح و کامیابی ان کا مقدر ہوگی. ہر مسلمان کو اس جھنڈے تلے آنا چاہیے اور دنیا میں اسلام کے مشن کو سمجھنا، مراد مکمل کرنا چاہیے. 1940 22 سے 24 مارچ لاہور اجلاس 1940 کہتے ہیں اسلام کے خادم کی حیثیت سے آگے بڑھیے اور لوگوں کو اقتصادی، سماجی، تعلیمی اور سیاسی اعتبار سے منظم کیجیے. مجھے توقع ہے کہ اس طرح آپ ایک قوت بن جائیں گے جس کو پوری دنیا تسلیم کرے گی. اگلا مجھے انگریزی میں ملا، وہ ہے دکن انڈیا کا، عثمانیہ یونیورسٹی دکن انڈیا، اگست 41 کا انگلش کا خطاب ہے. فرماتے ہیں کہ in Islam, obedience belongs to God alone. The only way to follow the obedience is through Quran. Islam does not preach obedience to a king, parliament, person or institution. The Islamic government means rule of the Quran. And how can you establish the rule of Quran without an independent state? وہ کہہ رہے اطاعت اصلاً اللہ کا حق ہے بھائی. اسلام میں اطاعت کا معاملہ کسی فرد، ادارے، پارلیمنٹ کے لیے نہیں ہے. اسلامی گورنمنٹ کا مطلب، اسلامی حکومت کا مطلب ہے قرآن کا حکم قائم ہونا، قرآن کا رول ہونا. اور آپ کیسے قرآن کے رول کو قائم کریں گے اگر آپ کے پاس اپنی ایک آزاد ریاست نہ ہو؟ یہ لگ رہا ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے؟ لگ رہا ہے کہیں سے؟ آگے سنیں. اپریل 1943 4 اپریل 1943 کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پیغام کی درخواست کی کہ میں پیغام دوں. میں آپ کو کیا پیغام دوں؟ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں عظیم ترین پیغام پہلے ہی موجود ہے جو ہمارے لیے ہدایت و مشعل راہ ہے. اس کے بعد 19 مارچ 1944 اقلیتوں کا بھی ذکر ہے. ہمارے آئین میں بھی ہے، اسلام میں بھی تعلیمات نہیں، بس وہ اپنی حدود میں رہیں اور اوقات میں رہیں، تو ان کے حقوق ہیں، کوئی حرج نہیں. لکھتے ہیں کہ اسلامی اصول آج معاف کیجیے گا جی قائد اعظم نے غیر مسلم اقلیتوں کو یقین دلایا کہ اگر پاکستان قائم ہو گیا تو ان کے ساتھ رواداری، انصاف اور فیاضی کا سلوک کیا جائے گا. اقلیتوں کو یہ حقوق قرآن مجید نے دی، کسی اور ہیومن چارٹر کی بات نہیں کی ہے، قرآن کی بات کی ہے قائد اعظم نے. اور اقلیتوں کا معاملہ اجتماعی ریاستی مسئلہ ہے اور سیکولرزم کی بالکل برعکس بات ہو رہی. اسی طریقے پر جب یہ بات اٹھی نا کہ قائد اعظم سیکولر ہیں، یہ آج نہیں پہلے بھی اٹھی تھی، تو سنیے انہوں نے خود وضاحت کی ہے. 25 جنوری 1948 کا قائد اعظم کا خطاب کراچی بار ایسوسی ایشن میں کہتے کہ اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1300 سال پہلے قابل عمل تھے. اس وقت 1300 سال 1400 ہم کہتے ہیں، جس طرح 1300 سال پہلے قابل عمل تھے. کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے گا. یہ تو قائد اعظم خود اپنے اوپر الزام لگانے والوں کو جواب دے کے گئے ہیں. یہ 25 جنوری 1948 کا خطاب. ایک ان کا مشہور خطاب ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پشاور برانچ کے آغاز کے موقع پر، اس کا حاصل یہ ہے کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسانیت کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے.
اب ہمارے پاس موقع ہے کہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی نظام دنیا کے سامنے پیش کر دیں. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پشاور برانچ 1948 کی انوگریشن کے موقع پر ان کا خطاب. اور آخری ہے بالکل وفات سے 2 یا 3 دن پہلے کی بات, اور یہ ریکارڈ پر آئی ہے ڈاکٹر ریاض علی شاہ جو ان کے ذاتی ڈاکٹر تھے. وہ 2 یا 3 دن پہلے قائد اعظم کی وفات سے پہلے کیا فرما رہے قائد اعظم, سنیے. تم جانتے ہو جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ کام مشکل تھا اور میں اکیلا کبھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا. اب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں. خلافت راشدہ میں صرف مسجدیں نہیں بنی تھی, پورا نظام بنا تھا. اب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. یہ ہے قائد اعظم, اور یہ ساری کوٹیشنز ریکارڈ پر موجود ہیں. بعض حضرات نے اس دور کے اخبارات کی کٹنگز کو آج تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اب ایک طرف جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے, قائد اعظم سیکولر تھے. بہت اچھا ہمارے ایک ساتھی نے کہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ قائد اعظم کو دھوکے باز کہتے ہو, جھوٹا کہتے ہو, بددیانت کہتے ہو. اتنی تقریریں 38 سے لے کے 47-48 تک کی اسلام 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 اسلام, اور وہ سیکولر تھے. تو کیا تم قائد اعظم کو جھوٹا کہتے ہو, دھوکے باز تھے, بددیانت تھے, بد کردار تھے؟ استغفر اللہ. اس سے بڑھ کر ہمارے باپ دادا نے جو قربانیاں دیں, جو ہزاروں جانیں دیں, کٹی ہوئی ٹرینوں کی بوگیاں آئی ہیں جس میں لاشوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے, کس لیے آئے تھے یہاں پر؟ اگر سیکولر بنانا تھا تو بھارت سیکولر نہیں آج آنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ میرے باپ دادا ہجرت کر کے آئے, آپ کے باپ دادا ہجرت کر کے آئے. ہم کراچی میں اس وقت بیٹھے ہیں, جو لوگ بعد میں ریکارڈنگ دیکھیں ان کے لیے کروں میں. کتنا بڑا الزام ان شہداء پر. کس لیے آئے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسی بنیاد پر تو آئے تھے. سیکولر بنانا تھا تو بھارت سے 2 ٹکڑے کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ یہ جانیں کاہے کو دی تھی ہم نے؟ اتنا بڑا الزام لگاتے, اتنا بڑا دھوکہ کرتے. یہ سیکولر لبرل لوگ, ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں. اور آج کا سیکولر بھارت کیا حالت ہے مسلمانوں کی, سکھوں کی, دلتوں کی, اور پارسیوں کی, اور دیگر عیسائیوں کی کیا حالت ہے وہاں پر دیکھ لیجیے ذرا. آج کا سیکولر امریکہ, نیتن یاہو کو کس طرح استقبال کیا گیا, کس طرح پیٹھ ہوگی گئی, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. آج کا سیکولر یو کے اسلاموفوبیا کے نام پر کیا مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے. ہماری آنکھیں کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی؟ یہ بنتے ڈیموکریسی کے چیمپئن, سیکولرزم کے چیمپئن, ان کے مکرو چہرے. فلسطین کا بچہ کٹتا ہے, شہید ہوتا ہے, ہزاروں لاشیں جاتی ہیں, قربان ہوتے ہیں, ان کو خیال نہیں آتا ہے. اور ہولوکاسٹ پر اگر بات کرو تو جرم ہو جاتا ہے ان کے ہاں. یہ سیکولرزم کے نام پر آج امریکہ کو دیکھ لو, برطانیہ کو دیکھ لو, بھارت کو دیکھ لو. کیا ہمیں سیکولرزم چاہیے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہمارے مسائل کا حل اسلامی پاکستان میں ہے, سیکولر پاکستان میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.